कराची में हम पढ़ते रहे हैं 90। जी दोस्तों, हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़िला नगर है, नगर का ये हेडक्वार्टर है, नगर इलाका कहलाता है। ये हमजा और गिलगित के बिल्कुल बीच में। यहाँ पर ये जो सहाफ़ी दोस्तों ने हमारे फौज को देखा तो उन्होंने बिल्कुल मेहमान नवाजी की और हमारी गाड़ी को रोका के आप हमारी चाय पिएँ। उनके साथ चाय भी पीते हैं और उनसे साथ बातचीत भी करते हैं कि ये इलाका कैसा है, इनके मसाइल क्या हैं और कितना खूबसूरत इलाका है, क्या क्या चीज़ें हैं तफरीह के लिए हैं और क्या मसाइल हैं, ये आपसे बातचीत करेंगे। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? थोड़ा तारुफ करा दें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले आपको यहाँ खुश आमदीद कहते हैं हम। मुझे इकबाल हुसैन राजवा कहते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नगर प्रेस क्लब का। आज हमारे प्रेस क्लब की कोई प्रॉपर गैदरिंग है। हमारे प्रेसिडेंट साहब नगर ख़ास में होते हैं तो उन्होंने हमें मदऊ किया है, तो हम उनके पास अभी जाने लगे हैं। रास्ते में आपको देखा तो हमें अच्छा लगा कि हमारे सहाफ़ी बरादरी जो सिंध से आई है, हम उनको खुश आमदीद करें, एक कप चाय पिलाएं ताकि उनके साथ हमारी यादें महफूज रहें। सिंध का यहाँ से बेसिकली ताल्लुक़ है, चूँकि दरियाई सिंध यहीं से निकल जाता है और ये सिंध में जाके मिल जाता है। तो हमारी लफ्ज़ ज़बान है सिंध। सिंध कहते हैं दरिया को हमारी शिना ज़बान में। तो ये सिंध और सिंध का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बहुत सारी हमारी ज़बान की जो अल्फाज हैं वो सिंध की ज़बान से मिलते हैं। जैसे लफ्ज़ दी है, दी हम डॉटर को बोलते हैं और सिंधी ज़बान में भी दी को बोलते हैं, बेटी को बोलते हैं। बहुत सारे मुतअद्दिद अल्फाज जो मिलते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको हम यहाँ मसाइल के बारे में आगाह कर दें, चूँकि मसाइल यहाँ पर बुनियादी तौर पर सहाफ़ियों के लिए जो है वो है, हम समझते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान अभी तक पाकिस्तान का आइनी हिस्सा नहीं है। आपके ज़रिए से बिलखुसूस जितने भी हमारे मीडिया के पावरफुल समा टीवी है, दुनिया टीवी है, बोल टीवी है, अच्छा जियो टीवी है, उनके ज़रिए से हमारी ये आवाज़ उठनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान का आइनी हिस्सा बनाने के लिए, जैसे 19 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उस फैसले के पर और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए हुक्म दिया था कि आप 14 दिन के अंदर, फोर्टनाइट उसके अंदर उस फैसले में ज़िक्र है, उसके अंदर इसको पाकिस्तान का आइनी हिस्सा बना दें। और कहा गया था एतजाज़न साहब से कि आप जो है ना इनको कोऑर्डिनेट कर दें। उसके बाद से लेकर जो मौजूदा हुकूमत है, ये उसी फैसले के ख़िलाफ़ उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच में चली गई है। 7 रुकनी लार्जर बेंच था जिन्होंने अभी तक वो विड्रॉल नहीं किया है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, इस खुशफहमी में है या फिर गलतफहमी में है कि ये हुकूमत हमें पाकिस्तान का आइनी हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात करेगी। उम्मीद है कि करेंगे ये लोग, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, साइज़ छोटा नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भले आइन का ना सही, लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही अपने इलाके से भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कुछ देही इलाकों से लोगों से मिले कि वो खुश नहीं है, पाकिस्तान से इलाके के लिए खुश नहीं है। क्या वजूहत हैं ये? अच्छा, आपने ये मुझे नहीं मालूम, नगर के अंदर 1 लाख आबादी है सर, जिसमें से 40 लाख तकरीबन हम सिंध में रहते हैं। 40,000 हम सिंध में रहते हैं और बकिया आबादी यहाँ पर रहती है। अब ऐसा कहना कि यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सोच है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर किसी को का हवाला ये नहीं है कि वो नफरत वो करेंगे। इंडिविजुअल जब हम थे तो हमारी सारी फैसिलिटीज़ हमें थी, मगर जब से हम इलाक़ को आए तो वो हमारी रियलिटी नहीं मिल रही, जो हमारे हकूक़ वो ये हुकूक बात है, हुकूक की बात है। जैसे अब हम देखते हैं कि हुकूक बलोचिस्तान को भी नहीं दिए जा रहे हैं, हुकूक सिंध को भी नहीं दिए जा रहे, जैसे एहतजाजात कल से शुरू में पानी के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह केपी को भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो हमें भी वो हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये हुकूक की बात है। हुकूक के हवाले से बहुत फ्रस्ट्रेशन। क्या क्या वसाइल यहाँ पर हैं जो उनकी रॉयल्टी आपको यहाँ सबसे बड़ी बात, सरसब्ज़ हो रहा पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर 70% एग्रीकल्चर एरिया है। यहाँ के पानी से वो पाकिस्तान आबाद हो रहा है। सबसे बड़ा, जिसको हम बहुत बड़ा दरिया, जिसको हम एक पहलवान, दरियाओं को पहलवान कहते हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है और जाकर सिंध और पंजाब का तमाम इलाका इन दरियाओं के उससे। मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जैसे जिस्म के टॉप पे सर रखा है और सर के अंदर दिमाग रखा है, इसी तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के टॉप पे ग्लेशियर्स रखे, लेकिन नीचे हमारी ज़मीनें बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की सोच की कमी की वजह से, बदनीयती की वजह से और गैर इखलास की वजह से, हमारे पास ग्लेशियर्स होने के बावजूद, बड़े बड़े दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं, होने के बावजूद हमारे बंजर इलाके हैं, सहरा थर है। पाकिस्तान के आप देखें, पंजाब के अंदर निस्फ से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो इरीगेटेड नहीं है। ये हमारे उन लोगों के लिए हम दरख्वास्त कर लेंगे कि वो इस तरह प्लान कर लें कि टॉप पे हमारे पास पानी है, लेकिन जो पानी है वो हमारे फ़ायदे में नहीं है।
بارشوں کا پانی ہوتا ہے جا کے دریا میں ملتا ہے یا پھر ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ پلاننگ کی ضرورت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پلان کر لیں، پلان کرنے کے بعد پاکستان کو اور سرسبز و شاداب کر لیں تاکہ پاکستان میں خود مختاری آ یہ جائے۔ جو ڈیم بنا رہے ہیں جی بادشاہ ڈیم اور تاسو ڈیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دریا سندھ کے اوپر جو دو ڈیم پر رہے ہیں تو آگے چل کے سندھ کا پانی بند نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو بھاشا ڈیم بن رہا ہے یہ ایک مقصد کے لیے بن رہا ہے، ان کو چاہیے جی سلٹ آف واٹر، پنجاب کو پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، اس کو یہاں سلٹ آف کرنے کے لیے، اس کو یہاں پر فلٹر کرنے کے لیے دریا کے پانی کو، جو ایک قیمتی مٹی ہوتی ہے اس کو یہیں پر روکنے کے لیے انہوں نے ایک صاف پانی پینے کی غرض سے وہ یہاں پر ڈیم بنا رہے ہیں۔ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اب جب پنجاب کے اندر تقریباً 70% پاکستان کا پنجاب ہے، اس کے اندر ایریگیشن کے لیے یہ پانی استعمال ہو جاتا، وہیں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے جاتے، مائکرو ڈیم بنا کر ان کو آباد کر دیا جاتا، سندھ کو سندھ کا حصہ مل جاتا، بلوچستان کے اندر سے جو محرومیاں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جاتا، تو یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑا ترقی کا ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ یا ایک منبع مل سکتا ہے۔ یہاں پر وسائل بہت زیادہ ہیں، جی تو یہاں پر بنیادی سہولیات میسر ہیں لوگوں کو؟ نہیں ہے، بنیادی سہولیات سے مطلب یہ کہ اگر KKH نہیں ہوتا تو ہم ابھی کہیں پہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ شکریہ ہے KKH کا اور چائنا کا، دوست ملک چائنا کا، جو KKH کی وجہ سے آپ لوگ آئے، ہمارے پاس آ سکے۔ میں پرائم منسٹر پاکستان سے دستبستہ گزارش کر لوں گا کہ اگر آپ کچھ اور نہ دے دیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لیگل سٹیٹس ہمیں نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ ہم سے مخلص نہیں ہیں، یا ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف گئی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مخلص نہیں ہیں۔ آپ ایسا کر لیں کہ بھائی اب تھاکوٹ سے لے کر رائے کوٹ تک ایسا روڈ بنائیں جیسے چائنا نے ہمیں بنا کر دیا ہے، جو تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔ جب آپ بنائیں گے تو پاکستان سے یہاں پر ہمارے پاس ٹورسٹ آ جائیں گے، ٹورسٹ آئیں گے تو ہمارے مہمان ہوں گے، جو ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ اب جب 15-20 لاکھ آبادی ہے گلبستان کی، جب 2 کروڑ لوگ اس وقت تک پاکستان میں ہمیں 6.5 کروڑ جانتے ہیں، 6.5 کروڑ لوگ جانتے ہیں، 22 کروڑ میں سے کم از کم ہمارا 50% بھی اگر ٹورسٹ پاکستان سے ہمارے پاس آئے گا تو وہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گا، ہمارے لیے ترقی کا، اسی وقت ہماری اکانومکس کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تھینک یو بھائی جان، اور بھی صاحب یہاں پر یوسف بھائی موجود ہیں۔ یوسف بھائی، بولتے ہیں مقامی زبانوں میں کون سے چینل ہیں، مقامی زبانوں میں اخبارات بھی نکلتے ہیں یا ان کو کوئی پذیرائی ملتی ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جس طرح ہمارے بھائی نے عرض کی، تھوڑا پہلے اب تعارف کر اپنا کرا لیں۔ میں یوسف نگری، یہاں نگر پریس کلب کا میں جنرل سیکرٹری ہوں اور گزشتہ کافی عرصے سے میں اس صحافت سے ریلیٹڈ ہوں۔ ڈسٹرکٹ نگر سے میرا تعلق ہے، پہلے ہم منظر نگر ڈسٹرکٹ میں ہوتے تھے، یہ 2-4 سال ہو گئے، نگر کو الگ ضلع کا درجہ دیا گیا تو الگ سا پھر وہ نگر پریس کلب بنا، پھر نگر یونین آف جرنلسٹ ہے ہمارا باقاعدہ سیٹ اپ ہے اور کئی درجن صحافی یہاں کام کرتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں سر، نگر 1 لاکھ کی آبادی ہے، جہاں ہمارے جو برادر نے کہا، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ راکا پوشی کہلاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، راکا پوشی کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت۔ راکا پوشی کو دنیا بھر میں مطلب جو ہے ایک حیثیت ہے، دنیا بھر کے جو اونچی بڑی چوٹیاں ہیں اس میں راکا پوشی کا نام ہے، جو نگر کے علاقے میں واقع ہے۔ اور نگر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کو آزاد کرانے والے ہیروز جنہوں نے جنگیں لڑی ہندوؤں کے ساتھ اور ڈوگروں کو جو ہے اس گلگت بلتستان کو آزاد کرایا، اور ان کا جو ہے وہ بھی نگر سے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب راجہ بابر خان صاحب، اچھا کرنل حسن خان صاحب، کرنل احسان علی صاحب، اور اس طرح کے کئی درجن مطلب جو لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کو اور گلگت بلتستان کو آزاد کرانے میں، ان کا تعلق اس ضلع سے ہے، اس نگر سے ہے۔ اور ٹورزم کے حوالے سے سر، ضلع نگر کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ قطبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیر کھوپر نگر میں ہے، آپ آگے جائیں گے نگر حلقہ 5 یہ علاقہ کہلاتا ہے کھوپر، جو سیاحت کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب علوی صاحب خود سالانہ یہاں آتے ہیں، کھوپر کا وزٹ کرتے ہیں، وزراء آتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سیاحت کے شعبے کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے سیاحوں کو بہتر سہولیات کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور نگر سمیت خنزہ ہمارے ہمسائیگی میں خنزہ ہے، خنزہ بھی دنیا بھر میں سیاحت کے اعتبار سے بہت مشہور ہے
اور ہنزا کا ایک اپنا امیج ہے سیاحت کے اعتبار سے اور ایجوکیشن کے لحاظ سے. واٹس ایپ پہ ہائی کر دینا زونگ والا اس کے علاوہ میں عرض کروں سر نگر جو ضلع ہے اس میں یہاں پر 2 حلقے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے. حلقہ 4 یہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, تقریباً 40-50 ہزار کی پاپولیشن ہے. اور حلقہ 5 جو اگلا علاقہ ہے ساس ویلی کہلاتا ہے, مہوپر کا علاقہ سمایہ اور ہوپر نگر سمیت نگر خاص, یہ علاقہ حلقہ 5 پڑتا ہے. ضلع نگر کے 2 حلقے ہیں, حلقہ 4-5. اس وقت جو حلقہ 4 ہے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب نے الیکشن لڑا تھا. پچھلے 6 مہینے پہلے الیکشن ہوئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ 2 سیٹوں کو جیتا, ایک گلگت 1 سے اور حلقہ 4 نگر سے. تو یہ حلقہ اس نے چھوڑا اور وہ ابھی گلگت 1 سے ہیں. تو ابھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسی حلقے میں. آئی تھنک ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی یہاں سے فتح حاصل کرے گی اور اسمبلی میں جائے گی. باقی حلقہ 5 جو نگر ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی پریزیڈنٹ ہیں ہمارے جاوید منوا صاحب اور صوبائی وزیر مالیات ہیں گلگت بلتستان کے, وہ حلقہ 5 سے لیڈ کرتے ہیں. اچھا, مقامی زبان یہاں کون سی ہے اور مقامی اخبارات میں چینل یا اخبارات جی ہاں, مقامی زبان یہاں بروشس کی کہلاتا ہے اور شنا زبان یہاں بولی جاتی ہے. شنا اور بروشس کی زبان جو کئی صدیوں قبل کا زبان ہے بروشس کی, وہ زیادہ تر بولی جاتی ہے نگر میں. اور اخبارات کے حوالے سے یہاں روزنامہ اوصاف ہے سر, روزنامہ محاسب ہے, روزنامہ کیٹو ہے, روزنامہ وادی ہے. اس طرح تقریباً کئی درجن اخبارات ہیں. پھر ٹی وی چینلز ہیں لوکل, گلگت بلتستان پریس کے نام سے, یہاں کے لوکل جو دلتس نگر کے نام سے سلسلہ ہے چینلز ہیں. یہ مقامی زبان میں مقامی زبان میں, جی ہاں مقامی زبان میں ہم خود چلاتے ہیں اس کو دلتس نگر. یعنی دلتس میں لوکل زبان میں دلتس خوبصورت کو کہتے ہیں, نگر پھر علاقہ. تو اس طرح سے ہے چینلز اخبارات ہیں. اور پھر ہمارے ساتھی دوست ہیں وہ ٹی وی چینلز جو نیشنل چینلز ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں, جس طرح میں کرتا ہوں جی ٹی وی کے لیے کرتا ہوں, ہمارے دوست کرتے ہیں سچ ٹی وی کے لیے کرتے ہیں. تو اس طرح سے نیشنل جو چینلز ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور جو ہے وہ صحافیوں کا اپنا ایک رول ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگ ہمارے بیٹی بند لوگ ہیں. صحافت سر ملک کا چوتھا ستون ہے. یہ اگر مضبوط ہوگی تو علاقے کے عوام کے مسائل جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور اس کو ہم عبادت سمجھ کے ہم کام میں مصروف ہیں. بہت شکریہ. بالکل, یہ صاحب یہاں کے نگر کے صحافی دوستوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے سیاسی صورتحال سے, سماجی صورتحال سے, ثقافتی لحاظ سے, تاریخ کے حوالے سے بہت مفید بات چیت ہوئی. آئندہ بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوتی رہے گی, ان سے مستفید ہوتے رہیں گے ان کی معلومات سے. اور اپنے میزبان زاہد راج پر خود دیجیے اجازت. اللہ حافظ.